حدیث شریف میں یہ ہے، میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں من اخلص للہ 40 یوما، علم کے اندر خلوص ہو، اور علم میں ہی نہیں ہر کام میں خلوص۔ اللہ کے ولیوں نے خلوص سکھایا، اللہ کے ولیوں نے لوگوں کو ریا سے محفوظ کیا۔ ریا ایسی بیماری ہے کہ جو انسان کے سالوں کی کمائی پہ 1 منٹ میں پانی پھیر دیتی ہے، اور خلوص ایسا ہے کہ جس کے نتیجے میں بندہ منٹوں میں صدیوں کا فاصلہ طے کر جاتا ہے۔ اب ریا کے لحاظ سے صحیح مسلم شریف میں وہ حدیث شریف ہے کہ میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو رب ذوالجلال ایک شخص کو اپنے دربار میں کھڑا کرے گا، اور شخص کون ہے؟ جسے دنیا شہید کہتی تھی، بہت بڑا مجاہد، نڈر، صف شکن۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے صحت دی، کڑیل جوان بنایا، بتا تو نے میرے لیے کیا کیا؟ تو حدیث شریف میں ہے وہ جسے دنیا شہید کہتی، ہر شہید کی بات نہیں، وہ بندہ جسے دنیا شہید کہتی ہے، اور حدیث میں اس کا ذکر ہے اللہ پوچھے گا تو کچھ شہید ایسے بھی ہوں گے کہ جب رب ذوالجلال پوچھے گا کہ کیا کیا تو نے میرے لیے، تو وہ کہے گا اللہ اور کیا کرنا تھا، جان بھی تو تیرے لیے میں نے دے دی، اتنا میں نے جہاد کیا تیرے لیے، میں نے اپنی جان پیش کر دی، تو یہ آخری چیز تھی جو پیش کر سکتا تھا، اور میں کیا کر سکتا تھا، میں نے تو جان بھی تیرے لیے دے دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بول رہا ہے، مجھے اس وقت بھی پتا تھا جب تو نکلا تھا میدان جہاد کی طرف، تیرے دل میں چھپا ہوا جذبہ یہ تھا کہ آج میں اتنا لڑوں گا کہ دنیا مجھ کو مجاہد اعظم کہے گی، دنیا میری بہادری کی مجھے داد دے گی۔ تو اپنی شجاعت منوانے نکلا تھا، تو میرے دین کو غالب کرنے نہیں نکلا تھا، میں تیرے دل سے واقف ہوں۔ تو نے غیر اللہ کو اپنا نظر کا مطمع بنایا، تو میرے لیے نہیں نکلا تھا، تو کسی اور غرض کے لیے نکلا تھا، اپنی بہادری کی شہرت کے لیے نکلا تھا۔ تو جس مقصد کے لیے تو نکلا وہ تو پورا ہو گیا، تجھے دنیا میں لوگوں نے کہہ دیا اب میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں، فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک، معاذ اللہ۔ اب بظاہر کتنا نیکی کا کام ہے، لیکن خلوص نہیں تو وہ جہنم جانے کا باعث بن گیا، خلوص نہیں تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم میں پھینک دیا گیا۔ اور پھر ایک شخص جس کو دنیا عالم کہتی ہے، بہت بڑا سکالر کہتی ہے، جس کی زندگی کے بارے میں کہا جاتا ہے روز و شب دین کی خدمت کی ہے، ایسا بھی ہوگا اللہ بچائے کہ قیامت کے دن اس کو جب کھڑا کیا جائے گا، رب پوچھے گا بتا تجھے جو صحت دی تھی، ذہانت دی تھی، تم نے کیا کیا میرے لیے؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے بھی حق ادا کیا۔ ایسا بھی ہوگا کہ اللہ فرمائے گا نہیں تو جھوٹ بولتا ہے۔ ایک تو وہ ہے جو یہ لفظ بولے اور واقعے میں بھی ایسے ہی ہو، لیکن ایک ایسا بھی ہوگا اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، کام تو یہ نے کیا تو نے کہ پڑھا بھی ہے پڑھایا بھی ہے، اس بات میں تم سچے ہو، لیکن میرے لیے تو نہیں پڑھا پڑھایا۔ تم جب پڑھ رہے تھے اس وقت بھی غرض دنیا تھی، جب پڑھا رہے تھے اس وقت بھی غرض دنیا تھی، شہرت تھی، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنا تھا۔ تم تو مجھے چھوڑ کے اور چیز کو مقصد بنائے رہے، تو آج مجھ سے کس چیز کا اجر مانگتے ہو؟ جس چیز کے لیے تم نے زندگی گزاری وہ تو تمہیں دنیا میں مل گئی۔ اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اس کو الٹا کر کے جہنم میں پھینک دو۔ کیا فتنہ ہے ریا کہ جس کی وجہ سے اتنا گولڈن کریکٹر بظاہر کردار سمجھا جا رہا تھا، کہیں شہادت کا کہیں علم دین کا، اور ریا کی وجہ سے بندہ جہنم میں چلا گیا۔ پھر ایک شخص جس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ لوگوں میں خلق خدا کی مدد بہت کرتا ہے، جہاں دین کے لیے ضرورت ہوتی ہے پیسہ لگاتا ہے، اس کو اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ یعنی اس شعبے میں ایک ایسا بھی ہوگا، ایک کیٹیگری اس طرح کی بھی ہے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے مال دیا تھا بتا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے دیا تھا تو میں نے بھی حق ادا کیا، مجھے جہاں بھی پتا چلا کہ تیرے دین کو ضرورت ہے میں نے دل کھول کے وہاں پہ تعاون کیا، اور میں نے اتنا مساجد کو، مدارس کو، غریبوں کو اتنے میں نے مدد کی ہے۔ تو اللہ فرمائے گا تم جھوٹ بول رہے ہو میرے سامنے، میں اس وقت بھی جانتا تھا تمہارے دل کو جب تم یہ کر رہے تھے سب کچھ، مگر میرے لیے نہیں کر رہے تھے، تم تو اپنے آپ کو سخی کہلوانے کے لیے کر رہے تھے، تم تو اپنی تشہیر کے لیے کر رہے تھے، تم تو دنیا کے لیے کر رہے تھے، اور جس کے لیے تم نے کیا وہ تمہیں مل گیا۔ آج میں تمہیں کیا دوں؟ تم نے تو مجرم ہو کہ مجھے چھوڑ کے تم نے اور چیز کو اپنا
مقصد بنا لیا تو کہا جائے گا فرشتوں کو اس کو پکڑو اور الٹا کر کے جہنم میں پھینک۔ اب یہ کام سارے ہی نیکی کے ہیں اور سر فہرست نیکیاں ہیں، مگر جہنم جانے کا باعث بن گئی۔ کیوں باعث بنی؟ کہ ریا اس میں آ گیا، ریا کی امیزش ہو گئی، ریا کی وجہ سے یہ کمی اس میں آ گئی۔ اس واسطے صوفیاء اولیاء کرام ہمیشہ اخلاص کا درس دیتے ہیں، اور اخلاص سے جس طرح باقی کاموں میں برکت آتی ہے، جو اصلاح کا بنیادی ستون ہے علم، اس میں بھی برکت اتنی آتی ہے کہ ہمارے آقا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من اخلص للہ 40 یوما انبت اللہ ینابیع الحکمہ علی لسانہ، کہ جو بندہ اخلاص کرتا ہے، مسلسل اخلاص کرتا جاتا ہے، فرمایا یہاں تک کہ جس نے 40 دن اخلاص کیا، اللہ اس کی زبان پر حکمت کے چشمے جاری کر دے، اور اسے جو نہیں آتا رب وہ بھی علم عطا فرما دے گا۔ اس بنیاد پر یعنی یہ اولیاء کرام اخلاص کی طرف خصوصی طور پر لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں، اور اخلاص اور زہد، دنیا سے بے رغبتی، اس کا درس دیتے ہیں۔